الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک میں ہے نیت المؤمنی خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اس لیے آئیے بیان سننے سے پہلے اچھی نیت کر لیتے ہیں۔ آپ نیت فرما لیجئے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے اور ثواب کمانے کے لیے بیان سنیں گے، جو سنیں گے اس کو یاد رکھیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ مزید اور بھی اچھی نیت فرما لیجیے کہ جتنی نیتیں اچھی زیادہ ہوں گی ثواب بھی اسی قدر زیادہ ملے گا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میں اپنے لیے نیت کر لیتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ حدیث پاک کی آیت بلغوا انی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میں دیے ہوئے اس احکام کی پیروی کروں گا انشاءاللہ عز وجل۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالہ عطاریہ حصہ دوم کے صفحہ نمبر 13 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، بے شک تمہارے نام بما شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، فرض روزوں کے علاوہ نفل روزوں کی بھی عادت ہمیں بنا لینی چاہیے کہ اس میں بے شمار دینی اور دنیاوی فائدے ہیں، اور ثواب تو اتنا ہے کہ جی چاہتا ہے بس روزے رکھتے ہی چلے جائیں۔ مزید دنیاوی فوائد میں ایمان کی حفاظت، جہنم سے نجات اور جنت کا حصول شامل ہے۔ اور جہاں تک دنیاوی فوائد کا تعلق ہے تو روزہ میں دن کے اندر کھانے پینے میں صرف ہونے والے وقت اور اخراجات کی بچت، پیٹ کے اصلاح اور بہت سارے امراض سے حفاظت کا سامان ہے۔ اور تمام فوائد کی اصل یہ ہے کہ اس سے اللہ عز و جل بھی راضی ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان: اور روزے والے اور روزے والیاں اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ صدر الافاضل حضرت سیدنا علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی اس کے تحت فرماتے ہیں، صوم یہ فرض و نفل دونوں کو شامل ہے۔ یعنی یہ جو فضیلت، یعنی جو ابھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے بخشش اور بہت بڑا انعام تیار کر رکھا ہے، یہ فرض روزے رکھنے اور نفل روزے رکھنے والوں کے لیے ہیں، یعنی دونوں کے لیے ہیں۔ میٹھے میٹھی اسلامی بھائیوں، روزے رکھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی بے پناہ انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا قیس بن زید جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے ایک نفلی روزہ رکھا اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگائے گا جس کا پھل انار سے چھوٹا اور سیب سے بڑا ہوگا، وہ موم سے الگ نہ کیے ہوئے شہد جیسا میٹھا اور موم سے الگ کیے ہوئے خالص شہد کی طرح خوش ذائقہ ہوگا۔ اللہ عز و جل بروز قیامت روزہ دار کو اس درخت کا پھل کھلائے گا۔
سبحان اللہ۔ تو نفل روزے رکھنے والے کی بھی کیا خوب بات ہے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیو، اللہ کے پیارے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے، جس نے رضائے الہی کے لیے ایک دن کا نفل روزہ رکھا تو اللہ عز و جل اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک تیز رفتار سوار کی 50 سالہ مسافت کا فاصلہ فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن روزے دار قبروں سے نکلیں گے تو وہ روزے کی بو یعنی خوشبو سے پہچانے جائیں گے۔ ان کے سامنے طرح طرح کی کھانے اور پانی کے کوزے جن پر مشک سے مہر ہوگی پیش کیے جائیں گے، اور انہیں کہا جائے گا کھاؤ، کل تم بھوکے تھے، پیو، کل تم پیاسے تھے، آرام کرو، کل تم تھکے ہوئے تھے۔ پس وہ کھائیں گے اور آرام کریں گے، حالانکہ لوگ حساب کی مشقت اور پیاس میں مبتلا ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، کتنی فضیلت ہے نفل روزہ رکھنے والوں کے لیے، کہ نفل روزہ رکھنے والے کو اس کے دن بھر کے بھوکے رہنے کی وجہ سے جو منہ کی بو ہے، اس کی وجہ سے قیامت میں پہچانے جائیں گے، اور فرشتے کہیں گے کھاؤ پیو آرام کرو، جبکہ لوگ 50,000 سالہ دن سورج سوے میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی دہکتی زمین ہوگی، اس پر لوگ حساب میں مبتلا ہوں گے، اور یہ کس قدر خوش نصیب ہوں گے جو روزے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں گویا کہ سایہ فگن ہوں گے۔ میٹھے میٹھی اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد کیا کرو خود کفیل ہو جاؤ گے، روزے رکھو تندرست ہو جاؤ گے، اور سفر کیا کرو غنی یعنی مالدار ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ آج لوگ سوچتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے ہم کمزور ہو جائیں گے کیونکہ دن بھر بھوکا رہنا پڑتا ہے۔ نہیں میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، طاقت دینے والی ذات اللہ کی ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ بھی اسے خوب طاقت سے نوازتا ہے۔ تو دن بھر بھوکا رہ کر جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا ہو، بھلا وہ کیسے کمزور ہو سکتا ہے؟ کیا خوب بات آقا علیہ السلام نے فرمائی، روزہ رکھو، اگر بیمار ہو تندرست ہو جاؤ گے، سفر کیا کرو، اگر غریب ہے غربت ہے دور ہو جائیں گی، مالدار ہو جاؤ گے، غنی ہو جاؤ گے، جہاد کیا کرو کفیل ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تینوں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھی اسلامی بھائیوں، ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسجد کے دروازے پر پریشان ایک شیطان کو دیکھا، جو کہ کھڑے کھڑے حیرانی اور پریشانی میں بالکل ادھر ادھر تاک جھانک کر رہا تھا۔ شیطان سے اس نے کہا کہ کیا بات ہے کہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہو؟ شیطان نے کہا اندر دیکھیے۔ انہوں نے اندر دیکھا تو ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور ایک آدمی مسجد کے دروازے کے پاس سو رہا تھا۔ شیطان نے بتایا کہ وہ جو اندر نماز پڑھ رہا ہے اس کے دل میں وسوسے ڈالنے کے لیے مجھے اندر جانا ہے، لیکن جو دروازے کے قریب سو رہا ہے یہ روزہ دار ہے۔ یہ سویا ہوا روزہ دار جب سانس باہر نکالتا ہے تو اس کی وہ سانس میرے لیے شعلہ بن کر مجھے اندر جانے سے روک دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، شیطان کے وار سے بچنے کے لیے روزہ ایک زبردست ڈھال ہے۔ روزہ دار اگرچہ سو رہا ہے مگر اس کی سانس شیطان کے لیے گویا تلوار ہے۔ معلوم ہوا روزہ دار سے شیطان بڑا گھبراتا ہے۔ شیطان چونکہ ماہ رمضان المبارک میں قید کر لیا جاتا ہے، اس لیے وہ جہاں بھی اور جب بھی روزہ دار کو دیکھتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے اور غصے میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا
ہمیں شیطان کو ہمیشہ اپنوں سے دور رکھنا ہے، تو ہمیں بھی جہاں فرض روزے رکھنے ہیں وہیں نفل روزے رکھنے کی بھی پابندی کرنی چاہیے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیو، ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو روزے کی حالت میں مرا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس کے حساب میں روزے لکھ دے گا۔ سبحان اللہ، خوش نصیب ہے وہ مسلمان جسے روزے کی حالت میں موت آئے، بلکہ کسی بھی نیک کام کے دوران موت آنا نہایت ہی اچھی علامت ہے۔ مثلا باوضو یا دوران نماز مرنا، سفر مدینہ کے دوران بلکہ مدینہ منورہ میں روح قبض ہونا، دوران حج مکہ مکرمہ، مینا، مزدلفہ یا عرفات شریف میں فوتگی، دعوت اسلامی کی تربیت کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ہمراہ سنتوں بھرے سفر کے دوران دنیا سے رخصت ہونا، یہ سب ایسی عظیم سعادتیں ہیں کہ صرف خوش نصیب ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ جی ہاں میٹھے میٹھی اسلامی بھائیوں، اس سلسلے میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی نیک تمنائیں بیان کرتے ہوئے حضرت سیدنا خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان اس بات کو پسند کرتے تھے کہ انتقال کسی اچھے کام مثلا حج، عمرہ، غزوہ، جہاد، رمضان کے روزے وغیرہ کے درمیان ہو۔ سبحان اللہ، تو بڑے ہی خوش نصیب ہے وہ مسلمان جس کو کسی بھی اچھے کام کی حالت میں موت نصیب ہو جائے۔ اگر آپ بھی اچھے موت کے تمنا رکھتے ہیں، اگر آپ کی بھی خواہش ہے کہ آپ کی بھی موت نزاع کا وقت جب آئے، جب آخری وقت آئے، تو اچھے کام کرتے کرتے اس دنیا فانی سے کوچ کرنا نصیب ہو جائے، تو آپ بھی آئیے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، دعوت اسلامی کا دین متین کی خدمت میں ساتھ دیجیے۔ جہاں جہاں دعوت اسلامی کے ہفتہ وارات اجتماع ہوتے ہیں، آپ بھی معلومات حاصل کیجیے اور دعوت اسلامی کے ان ہفتہ وار سنت بھری اجتماع میں شرکت کیجیے۔ دعوت اسلامی الحمدللہ عز وجل پوری دنیا کے اندر دین اسلام کی خدمت کر رہی ہے۔ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے جس کو مدنی چینل کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ آپ بھی اپنے گھروں میں مدنی چینل لگائیے، اپنے سیل فون، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، اسی طریقے سے اور دیگر سوشل میڈیا کے ذریعے آپ دعوت اسلامی کا لائیو مدنی چینل بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، آپ مدنی چینل دیکھیے، انشاءاللہ عز وجل جہاں آپ کو علم دین سے مزین معلومات حاصل ہوگی، وہیں ثواب کا خزانہ بھی ہاتھ آئے گا۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، یہ چند احادیث پاک تھے روزے کے حوالے سے، یوں بے شمار روزے کے حوالے سے احادیث مبارکہ کتابوں میں بھری پڑی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خواب غفلت سے بیدار ہو اور ہم بھی عمل کے میدان میں اترے، ہم بھی یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ عز وجل ہم نے بھی اب نیکیوں کی طرف بڑھنا ہے، ہم نے بھی گناہوں کو چھوڑنا ہے اور سچی توبہ و استغفار کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہے۔ تو پھر انشاءاللہ عز وجل خود بخود دل کے اندر عبادتوں کا جذبہ پیدا ہوگا، خود بخود دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوگا، خود ہی گناہوں سے بچنے کی سوچ بن جائے گی اور خود ہی پھر اپنے گھروں میں مدنی ماحول بنتا ہوا نظر آئے گا۔ تو میٹھے میٹھی اسلامی بھائیوں، یہ دعوت اسلامی کی مدنی ماحول کی برکت ہے کہ ہمیں اس طرح کی پیاری پیاری باتیں سننے، سیکھنے، سمجھنے کو ملتا رہتا ہے۔ لہٰذا آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس طرح کی پیاری پیاری باتیں سننے کو ملتا رہے، تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہے۔ دعوت اسلامی کا دنیا بھر میں عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلے سفر کرتے رہتے ہیں، لہٰذا آپ بھی نیت فرما لیجیے کہ جب موقع ملے گا، جیسے بھی موقع ملا ویسے ہی ہم دعوت اسلامی کے مبلغین سے رابطہ کریں گے اور رابطہ کر کے ہم بھی راہ خدا کے مسافر بن کر عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلے میں ضرور سفر کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل جملہ ان تمام باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر غور و فکر کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔